نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل حضرت کبیر علی شاہ صاحب مرکز اللہ علیہ صاحبزادگان منصوبہ شریف مشائخ اعظام علماء کرام اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر رسول کی محفل کے دوستوں، پیر کبیر علی شاہ صاحب بڑے نازک مزاج پیر ہیں اور ان کے دوست جو ہوں گے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ نازک مزاج ہوں گے. تو پہلی تو میری حضرت صاحب کی اجازت سے یہ گزارش ہے کہ جو حضرات تشریف لا رہے ہیں مجھے بہت کم مختصر وقت کے لیے گفتگو کرنا ہے، وہ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں اور جو دو چار باتیں میں کہنا چاہتا ہوں وہ پیر صاحب کے ذوق کے لیے کہنا چاہتا ہوں. میرے مخاطب آپ حضرات عمومی طور پر اور خصوصی طور پر حضرت پیر صاحب، آپ کو پتہ ہے یہ تو خود شہباز خطابت ہے. دنیا اسلام میں ایسے خطیب اب کہاں ملتے ہیں. یہ اسلاف کے میں کئی دفعہ دوست احباب میں اہل علم میں کہتا ہوں کہ یہ آخری آدمی ہے ہمارے پاس، اللہ ان کو زندگی دے. پھر ان کے ساتھ ہی یہ خطابتیں یہ ختم ہوتی نظر آتی ہیں. اب بالکل وہ انداز، وہ خوبصورت گفتگو، وہ الفاظ اشعار کا چناؤ، یہ باتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. اجمل نیازی میرے کالج کے دوست تھے، کاش وہ بیٹھے ہوتے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں پیر صاحب کے بارے میں میرے دل میں بات آئی کہ یہ اس بچی کو آج گولڈ میڈل دیا، اس کو چادر بھی دے دیں. اجمل نیازی شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، ہم بہت پرانے دوست ہیں. میرے دل میں مچل رہا تھا، میں نے کہا اجمل نیازی بیٹھا ہوتا تو وہ کہنا میں نے کہا بھی نہیں اور پیر صاحب نے فوراً کہا کہ اس بچی کو چادر نہ دے دیں. تو مجھے خیال آیا کہ وہ تیرے پیغام کسی نامہ و قاصد کے بغیر، تیرے پیغام کسی نامہ و قاصد کے بغیر پہنچے میرے دل تک اور سارے کے سارے پہنچے. یہ ایک دنیا ہے اہل دل کی دنیا، وہاں جو زبان سے بات بھی کی جاتی. وہ پیر صاحب سے پہلے کچھ محفل جو تھی نا، پیر صاحب نے ٹھیک فرمایا، مجھے کچھ لگ رہا تھا کہ وہ میانی صاحب والا منظر چل رہا ہے. اور پیر صاحب آئے تو پھر ماشاءاللہ یہ حسین بھی ہے نا، اس لیے ان کو یوسف المشاہد بھی کہتے ہیں. آنکھیں ماشاءاللہ بڑی ان کی روشن. سبحان اللہ. تو یہ ہماری کوئی آج کی روایت نہیں ہے، یہ بڑی پرانی روایتیں ہیں اہل اللہ کی. اور اہل اللہ نے کہاں سے لی ہے؟ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کے اندر تشریف لے جانا چاہتے نا حجرہ نبی میں، تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیوں؟ کہا کہ ہم اپنے ایمانوں کو اور تازگی دے رہے ہیں، ہمارے ایمان کی تابشیں اور بڑھتی ہیں جب آپ موجود ہوتے ہیں. تو اولیاء امت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے، یہ بھی جہاں بیٹھے ہوں اس کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں. اور پھر یہ ذکر رسول کی محفل ہے یارو. وہ شاہ جی آئے اور آپ کو انہوں نے بالکل ایک جوت جگا دی اور پھر
یہ جو محفل کا جوش اور خروش اور اس کا جو محفل کا گداز تھا، وہ جس طرح میں نے دیکھا ابھی آپ نے جیسے دوبارہ اس منظر کو تازہ کیا، تو مجھے خیال آیا وہ کتنی اچھی بات کسی نے کہی تھی نا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ وہ نگاہوں سے پیغام، زبان سے تو ہر کوئی دے رکھا ہے، وہ نگاہوں سے پیغام دیتے ہیں۔ معین الدین چشتی جب اجمیری جب آئے تھے، سیدنا علی حجویری جب آئے تھے، تو ساتھ کوئی ٹیلی ویژن نیٹ ورک ساتھ لائے تھے، کوئی ساتھ فوج لائے تھے، ٹوٹل ایک تسبیح، ایک مسلح اور ایک عصا ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی، اور آگے پھر لوگوں کے قلوب کو بدلنے گئے۔ آج میں اور آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی صفوں میں شامل ہوئے، تو یہ ان کا اعزاز ہے نا۔ وہ جو انہوں نے پودا لگایا تھا، آج اس کی فصل ہم سب کاٹ رہے ہیں، آج ہم کو پھول کھا رہے ہیں، آج وہ پھل ہم کھا رہے ہیں جو انہوں نے اس وقت درخت لگائے۔ اور ایک اور بات آپ کو عجیب بتاؤں، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب رحمۃ اللہ علیہ آپ دلی سے چلے اور حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ حضرت میں فلاں دن اپنے خدام کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں۔ مجھے خیال اس لیے آیا کہ آج پیر صاحب کمال ان کی یاداشت، ماشاء اللہ، حافظے کی داد دیتا ہوں۔ ہمیں تو سچی بات ہے، صبح جو دوست مل کے گئے دفتر، ان سب کے نام یاد بھی رہتے، یہ مجھے بتا رہے تھے یہ منڈی بہاؤدین سے آیا ہے، یہ ہارون آباد سے آیا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ سیالکوٹ کے فلاں علاقے سے آیا ہے، یہ گجرات اور دیگر کے فلاں علاقے سے آیا ہے۔ اتنی یاداشت اور ان کا حافظہ ہے، تو کونے کونے سے آج یہ جو ملک کے گوشے گوشے شاہ حضرات آئے ہیں، تو کس لیے؟ کوئی دنیاوی مقصد کی خاطر، کوئی آپ کو اپنے گھروں میں روٹی نہیں ملتی پیٹ بھر کے، اور آج ذرا موسم کے بھی تیور بدلے ہوئے تھے، تو میرے ساتھ ایک میرا عزیز نوجوان آیا ہے، مجھے مذاق کر رہا تھا شام کو، کہتا آج لگ جائے گا پتہ آپ کے پیر کا بھی اگر اس کی کوئی کرامت ہے۔ آج بارش ہو رہی ہے، اور بارش جس طرح اس کے تیور لگتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے اپنے کرم تھم تھم کے برس، اور اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، اور اگر آ جائیں تو پھر اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے۔ بارش آج اس کے تیور موسم کے کوئی ٹھیک نہیں تھے۔ پیر صاحب نے پتہ نہیں براہ راست بارگاہ رسالت میں عرض کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے غلام ہیں، میں تو ان کو بس اکٹھا کرنے والا ہوں، تو موسم بھی تو آپ کے غلام ہے نا، یہ ساری کائنات رسول اللہ کی غلام ہے۔ یہ تو ہمارے ایمان متزلزل ہو گئے ہیں اور ہمیں ایسے حکمران مل گئے، ورنہ تو اس بارگاہ کے جو غلام ہوتے ہیں، دریا جو ہے وہ جب اپنا گھوڑا ڈالتے ہیں تو دریا راستہ دے دیتے، آسمان کی طرف وہ ہاتھ کرے تو بارشیں رک جاتی ہیں، اور سیلاب جو آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک اپنی چٹ ڈال دیتے ہیں، پیر صاحب وہ کار ڈال دیتے ہیں، تو جرأت نہیں ہوتی نیل اور فرات کو کہ وہی جائے۔ وہ تو ہمارے رشتے لوگوں نے کمزور کیے نا، اس محبت کے رشتے جو تھے، ہمارا جو خمیر تھا اس میں وہ ہرا کا پتھر اور بتھا کی مٹی جو تھی، اس رشتے کو کمزور لوگوں نے کرنے کی کوشش کی۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، یہ خاکہ کشت موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، تو ساری عالم کفر کی کوشش یہ تھی جو پیر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ رشتہ کسی طرح کمزور ہو جائے، نہیں کر سکے، کمزور یہ رشتہ نہیں کر سکے، اور تا شام ابد، شام قیامت تک ہمارا رشتہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کمزور نہیں کر سکے۔ ہم عمل میں کمزور ہو سکتے ہیں، ہم عمل میں کمزور ہو سکتے ہیں پیر صاحب، ہم ادب میں کمزور نہیں ہو سکتے انشاءاللہ، ہم اپنے عشق اور محبت میں کمزور نہیں ہو سکتے۔ حضرت خواجہ نظام الدین کا میں عرض کر رہا، اہل اللہ جہاں بیٹھتے ہیں، اور آپ یارو جس عظیم مقصد کے لیے آئے ہو، کاش آپ کی نگاہیں دیکھ سکتی
اللہ والے دیکھتے ہیں کہ ملائکہ آپ سب کے سروں کے اوپر سے لے کر عرش اعظم تک ایک لائن ہے ملائکہ، اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جہاں لوگ اللہ کا ذکر اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے سروں پہ، اس کے اوپر اور فرشتے، اس کے اوپر یہ آسمان کا سلسلہ چڑھا جاتا ہے، اور آپ کی ماؤں کے نام بھی وہاں لیے جاتے ہیں، جا کے فلاں فلاں کا بیٹا، تمہاری تو مائیں خوش نصیب ہے جن کا نام عرش اعظم کا رجسٹر ہو رہا ہے اس وقت، فرشتے آپ کی ماؤں کے نام لے رہے ہیں۔ تو خواجہ نظام پاک حضرت بابا صاحب آتے آتے لیٹ ہو گئے، بابا صاحب انتظار میں تھے اور بار بار مسکراتے تھے، جب بہت دیر سے پہنچے تو کہا نظام کیا بات تھی؟ تم نے دل فرض کہا تھا کہ ہم اثر کے وقت پہنچیں گے، یہ تو عشاء سے بھی بعد آ گئے، کہا حضرت کچھ سمجھ نہیں آئی، ہم چلتے آ رہے تھے، ظہر کی نماز ہم نے پڑھی اور تھوڑا سا کھانا کھایا، اس کے بعد ایک درخت کے ساتھ نیچے ہم لیٹے اور سب دوست جو تھے اتنی گہری نیند آئی کہ ہم لیٹ ہو گئے، بڑی مشکل سے اثر کی نماز ہم نے پڑھی، تو آپ مسکرائے، یہ صاحب کا بھی ماشاء اللہ انداز ہے، بڑا خوبصورت، یہ بھی مسکراتے ہیں، ہماری دوستی بہت پرانی، میں تو ابھی بہت طالب علم تھا، چھوٹی عمر میں تھا جب سے ہماری نیاز بندی دوستی ہے، تو حضرت مسکرائے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو شیخ نظام پاک نے کہا حضرت آپ مسکرائے کیا بات ہے؟ فرمایا آج سے 40 برس پیشتر اللہ کے ایک ولی کامل نے اس درخت کے نیچے آرام فرمایا تھا، ان کے وجود کی برکت اب تک اس درخت میں باقی تھی، جب تم وہاں لیٹے تو اس میں جو ایک سکون تمہیں نصیب ہوا اس وجہ سے تمہیں گہری نیند آ گئی۔ درخت جو ہے وہ بھی جہاں اہل اللہ بیٹھ جاتے ہیں ان کے اثرات قبول رکھتے ہیں، اور تم تو یارو زندہ دل ہو، آج پیر صاحب کا گلہ جو آپ نے پیدا کر دیا یہ آئندہ نہ ہو، اور اب صبح جب مدینہ منورہ سے وہ باد صبا آئے گی اس وقت تک آپ کو بالکل حشاش بشاش رہنا ہے، اپنے ایمانوں کو اپنے قلوب کو، وہ کہنا کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، ہم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں رہتے ہیں، اس لیے ذرا ہم پہ کوئی سستی نہیں آنی چاہیے، کہ یہ جو محافل ہوتی ہے نا ان کی برکتیں سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ صاحب صدیقی نے پیر صاحب کیا مجھے یاد آ گیا، عجب شعر کہہ دیے تھے، غیر معروف شاعر تھا لیکن بہت بڑا شاعر تھا، ذرا سنیے کہ کمال کر دیا اس شخص نے، جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا ہے مدینہ منورہ سے، ابھی آپ نے دیکھا کہ موبائل پہ